احتساب ایکٹ کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ تو آپ خود ہیں۔ اچھا افتخار صاحب، رانا صاحب آپ سے افتخار صاحب کچھ کہنا میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ رانا صاحب سب سے پہلے تو آج ساری بحث جو ہم نے کی اس میں آپ نے وہ مبارکباد نہیں لی کہ جو دونوں سیاسی پارٹیوں نے بیٹھ کے ایک فیصلہ کیا کہ پاکستان کا چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ آپ نے باہمی رضامندی سے طے کیا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو اس بات پہ مبارکباد دیتا ہوں، اور یہ بھی چارٹر آف ڈیموکریسی کا حصہ تھا۔ اب چارٹر آف ڈیموکریسی میں جو 5 بالکل افتخار صاحب میں آپ کی مبارکباد لیتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کریڈٹ جو ہے وہ اپوزیشن کو جاتا ہے کہ انہوں نے جو انڈسپیوٹڈ تھا اس کا نام انہوں نے جو ہے وہ تجویز کیا، اور جس کے اوپر جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے اس نے اس کو تسلیم کیا، ورنہ جن لوگوں کے نام یہ تجویز کر رہے تھے یا جن لوگوں کو یہ لانا چاہتے تھے۔ لیکن رانا صاحب بڑا کام تو ہوا ہے نا، جمہوریت میں اسی حکومت نے کیا ہے نا سر، یہ بات تو مانگے ہیں۔ کام ہوا ہے، اور ایک بڑا آدمی جو ہے وہ چیف الیکشن بالکل بہت بڑا آدمی جو ہے، ویری ڈگنیفائڈ پرسن، وہ جو ہے وہ اس کے لیے منتخب ہوئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ نیک فعال ہے ملک کے لیے بھی، قوم کے لیے۔ بالکل صحیح بات ہے، لیکن مجھے یہ بتائیے گا، اب فواد چودھری صاحب اتنے اچھے آپ کام کر رہے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ضرورت کے تحت لا آتا ہے، یہ جو لا آپ نے ضرورت کے تحت پیش کیا ہے یہ فائنلی ہاسٹیلیٹی کی طرف بڑھ رہا ہے، یہ اناج پیدا کر رہا ہے کہ چیف جسٹس کو یہ کہنا پڑا ہے کہ بھائی آئین کے تحت۔ چیف جسٹس صاحب تو روز کورٹ روم میں پریس کانفرنس کر رہے ہوتے ہیں، وہ بات ان کو چھوڑ دیں۔ بات یہ ہے کہ جو میں نے کنٹیمپٹ میں کوئی نہیں جانا، آپ کنٹیمپٹ میں جو آپ نے تنقید کی، جو آپ نے تنقید کی، جو آپ نے ایشوز کیے کہ یہ اپنے آپ کو بری الزمہ قرار دے رہے ہیں، یہ قرار دے رہے ہیں، وہ قرار دے رہے ہیں، پارلیمنٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمیشہ جو سینسٹیوٹی ہوتی ہے پبلک اوپینین کی طرف، وہ ایک پولیٹیکل گورنمنٹ کی مجبوری ہوتی ہے، اس کو انہوں نے سینسٹیوٹی کو محسوس کیا، وہ انہوں نے نکال دیا۔ اب جو باقی قانون ہے دیکھیں اس کی تو ضرورت تھی نا، وہ تو چاہیے تھا، اور صرف ایک عدالتی فیصلوں کے بارے میں مناسب الفاظ میں تبصرہ کرنا بھی توہین عدالت نہیں ہوگا، ہرگز نہیں ہے، پہلے ہی نہیں ہے، کبھی بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں 2-3 باتیں جو آپ نے پڑھی ہیں نا، وہ تو پہلے ایک مثال کے طور کے اوپر اگر کسی جج کے بارے میں سچ بولا جا رہا ہے اسکینڈل، یا ارسلان افتخار کے جیسے ثبوت بات کر دی گئی ہے ساتھ کر دی، وہ تو نہیں نا پھر اس کو کنٹیمپٹ کی زمرے میں آ گئی نا بات وہیں پہ۔ اچھا چلیں، بات وہیں پہ آ گئی ہے، جو فواد چودھری صاحب نے بھی مانا ہے کہ اگر ارسلان افتخار کے معاملے میں سچ بولا جاتا ہے تو اس کو آپ توہین عدالت کے زمرے میں نہیں لائیں گے۔ اچھا جی، وہ بیٹا بھی اب سپریم کورٹ ہے۔ جو سکینڈل انہوں نے چیف جسٹس کے خلاف تیار کیا تھا، اب جب وہ ان کی سازش جو ہے وہ ناکام ہو گئی ہے تو آپ اس کو یہ رانا صاحب ابھی تو انویسٹیگیشن کل سے شروع ہونی ہے، ابھی سے کہاں ناکام ہو گئی ہے، لیجسلیشن کی یہ کامیاب کرنا چاہتے ہیں۔ مگر وہ یہ کہہ رہے ہیں رانا صاحب کہ جو گھوڑو گھوڑے بیٹھے ہیں اب ان کے کندھے پہ رکھ کے جو ہے اس سازش کو جو ہے یہ کامیاب کرنا چاہتے ہیں۔ رانا صاحب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ مجھے اجازت دیں گے؟ میں تو سارے ماشاءاللہ آپ کے بڑے افتخار صاحب میں بریک لے لوں اور جیسے صاحب کچھ اہم چیزیں اس پہ پوچھنی ہیں۔ میں سر آپ کو بریک کے بعد ایک چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے۔ اس قانون سے کنفرنٹریشن، تصادم، مہازرائی کہاں عروج پہ جائے گا، اس پوائنٹ پہ بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور فواد چودھری صاحب کا کہنا ہے کہ ضرورت کے تحت آئین یعنی ضرورت ایجاد کی ماں ہے، اسی طرح ضرورت کسی بھی نئے قانون کی ماں ہے۔ تو جیسے صاحب یہ جو قانون آپ کے سامنے آ رہا ہے یا پیش کیا جائے گا، ہو سکتا ہے اس میں رد و بدل ہو، انہوں نے کہہ دیا کہ پہلی شک ہٹا دی ہے، 204 کے تحت رانا صاحب کا کہنا ہے کہ وہ اگر رہتی بھی تو کوئی فرق نہیں پڑنا تھا، مگر کسی کو مانے ہی نہ ہماری نہیں، مگر آپ لوگوں کے کہنے کے اوپر ہٹائی چوئی صاحب کیا مانے؟ آپ نے عدالت کے ساتھ ٹاکرا لگا لی ہے تو کیسے مانے؟ ہماری ضرورت، ہمارا تو وزیر اعظم مطلب پہلی عدالت ہے جو کہ ہر کرپشن کو پہلی عدالت ہے جو الیکٹڈ پرائم منسٹر کو جنہوں نے ایسے نکالا ہے جیسے مکھن سے بال، اور اس عدالت سے اور زیادہ ہم کیا کریں؟ اب عزت احترام نہیں، مگر پھر بھی کیا سر مسجود ہو جائیں، بتا دیں ہمیں نہیں، مگر اچھا ایک بات بتاؤں، تین دفعہ تو وزیر اعظم چلا گیا اس عدالت۔ اگر یہ مجھے اجازت دے دے بولنے نہیں دیں گے، میں آپ کے ساتھ نہیں مشکل ہے۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، جو رانا صاحب نے ذکر کیا نا کرپشن کا، اور چونکہ جواد خواجہ صاحب نے اس بات کا ذکر بھی کیا ہے کہ اگر کوئی کرپشن کرے گا اور وہ نہیں روکے گا تو لوگوں کا آئیں، پھر لوگوں کی بات کی کہ وہ ہمیں اختیار دیتا ہے کہ ہم اس کو کنٹیمپٹ کے ذریعے روکیں۔
ایک بات لوگ سن نہیں اختیار دیتے نا، نہیں مسئلہ تو یہیں پہ آ کے رہتا ہے، لوگ نہیں اختیار دیتے ان کو۔ سن تو لے نا، جی سر۔ آپ ان کو سن لے، میری بات کمپلیٹ کرنے دے تو سمجھ آ جائے گی۔ جی گزارش ہے، میں جو بات کہنا چاہتا ہوں، اگر ملک میں کرپشن کو روکنا ہے تو اس کا جو ایفیکٹیو رول کوئی ادا کر سکتا ہے تو بی بی وہ ایگزیکٹیو کر سکتی ہے یا پارلیمنٹ کسی حد تک کر سکتی ہے، جوڈیشری کا رول سب سے آخر میں آتا ہے۔ تو اس کا ایک چھوٹی سی مثال، این آر او کے بہت سارے کیس آپ نے ریمانڈ کیے نا، تو ان کیسوں کا کیا ہوا؟ سارے گئے، ایگزیکٹیو نے اس کو پرسو نہیں کیا انویسٹیگیشن میں یا پروسیکیوشن میں، تو اس کا انجام۔ تو میرا گزارش ہے کہ کرپشن ایشو ڈیفینیٹلی ہے، سیریس ایشو ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو اس طریقے سے آپ نہیں روک سکتے۔ اور دوسری بات ہے، آپ کہتے ہیں کرپشن کو ہم 204 سے روکیں گے، جناب 204 میں تو میکسیمم سزا 6 مہینے ہے، جبکہ جو آدمی کرپشن کرتا ہے اس کی سزا تو امپریزن آف لائف بھی ہو سکتی ہے۔ تو میرا یہ کہنا ہے کہ اصل میں اس وقت جو بات یہ ہے کہ جو آئین خوش قسمتی سے موجود ہے ہمارے پاس، ہر ایک کا رول اسپیسیفائڈ ہے، ہر جو ہے جو آرگنز ہے وہ اس کی لمٹ پہ رہ میں کے۔ سر آپ کے ساتھ اختلاف کرتی ہوں، افتخار صاحب، جسٹس صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ہر ایک کا رول ڈیفائنڈ ہے، مگر اس سٹیج کے اوپر لگتا ہے کہ ڈیفائنڈ نہیں ہے، اس کو ری ڈیفائن کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کہہ رہی ہے وہ سپریم ہے، پارلیمنٹ کہہ رہی ہے کہ وہ سپریم ہے، کیا کیا جائے؟ اور آئین دونوں کے ساتھ برابر ٹریٹمنٹ کر رہا ہے۔ بالکل انتظار کیا جائے، ایک دو مقدمات اور ایسے آنے دو، آہستہ آہستہ چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گی، جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اصل میں سر کبھی انکروچمنٹ بھی تو ہو سکتی ہے نا۔ آسما کبھی ایسا ہوا بھی تو نہیں نا کہ ایک منتخب پرائم منسٹر، اور ایسا منتخب پرائم منسٹر جس کو اسمبلی نے یونانیمسلی منتخب کیا ہو، اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے باوجود گھر بھیج دیا ہو۔ اور ایسا فیصلے کبھی کے ہوا؟ بعد 2/3 اکثریت نے ان کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا۔ ایسا بھی نہیں ہوا۔ تو ہم دیکھو نا، ایک نئی لرننگ ہے، ایک چوٹی کے اوپر پہاڑ کے ہم چڑھ کے جب دیکھتے ہیں ایک چوٹی ہمیں اور نظر آتی ہے تو پھر ہمیں دوبارہ جانا پڑتا ہے اترائی میں اس چوٹی کو سر کرنے کے لیے۔ تھوڑا سا تحمل اور بردباری ہر ایک سے چاہیے، پارلیمنٹ سے بھی چاہیے، ججز سے بھی چاہیے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو بل اب پیش بھی ہو گیا، یہ بل منظور ہو جاتا ہے، عدالت سٹرائک ڈاؤن کر دیتی ہے؟ میں سر اس کے اوپر چونکہ ایزمپشن ہے ابھی، اس لیے میں کہہ رہی ہوں کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کو مستقبل کیا ہے؟ اس کا حق ہے کہ اس کو سٹرائک ڈاؤن کر دے۔ دیکھو کسی طور پہ بھی جمہوری، مجھے بات کرنے دو، کسی طور پہ بھی کسی بنا پر بھی جمہوری عمل کو اگر روکا گیا تو قوم بھی فیصلہ کر لے گی۔ مجھے صرف ایک خواہش ہے کہ کنٹینیوٹی آف ڈیموکریسی، اگر اس کنٹینیوٹی آف ڈیموکریسی میں تمام فریقین اپنا اپنا طاقت آزمانا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو اسرٹ کرنا چاہتے ہیں، انہیں اسرٹ کرنے دیں، اور اس میں کنفیوژن ہم نہ بڑھائیں چیزوں کو۔ سر ہم نہیں بڑھا رہے، مگر جو اچھا رانا صاحب، آج میں اس سے پہلے جتنی افواہیں اڑی وہ ٹھیک ثابت ہوئی، میں ڈرتے ہوئے کہہ رہی ہوں، لیکن اس وقت اسلام آباد میں بڑی افواہیں، 12 کو یہ ہونے والا ہے، 12 کو وہ ہونے والا ہے، 12 کو یہ ہو جائے گا۔ اگر آپ جو کہ ڈیموکریٹک لوگ ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ جو ہے اس کی چلے سپریمیسی نہیں لیکن اس کے اختیارات کو محدود کرنے کی جہاں بات ہوگی آپ لوگ پارلیمنٹ کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہاں پہ اللہ کے فضل سے کچھ نہیں ہوگا جو یہ اسلام آباد میں افواہیں ہیں کہ 12 کو یہ ہوگا اور 14 کو وہ ہوگا۔ اس ملک میں جو ڈیموکریٹک پروسیس ہے وہ کنٹینیو کرے گا، اور اس ملک میں جو تبدیلی آئے گی وہ الیکشن کے ذریعے سے ہی آئے گی، اور اسی آئین کی تابع آئے گی۔ اور اس بات کی گارنٹی جو ہے وہ نہ صرف پولیٹیکل جماعتیں، پارلیمنٹ، بلکہ سپریم کورٹ نے بھی اپنے فیصلے میں بھی دی ہے، اور اس کا بار بار انہوں نے احاطہ بھی کیا ہے۔ دیکھیں بات یہ کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایگزیکٹو، جس طرح سے جسٹس صاحب نے کہا کہ ایگزیکٹو کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ کرپشن کو روکے، لیکن جب ایگزیکٹو کرپشن کو روکنے کی بجائے خود ہی کرپشن کرنے لگے تو وہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ پھر جو اعلیٰ عدلیہ ہے یا عدالت عظمیٰ ہے، سپریم کورٹ کو آرٹیکل 184 سب 2 کے تحت اختیار ہے۔ لیکن سر جب چیف جسٹس 190 کا ذکر کرتے ہیں، پبلک کی امپورٹنس کا بن جاتا ہے۔ سر 7 تاریخ کو انہوں نے 190 کا بھی، رانا صاحب 190 کا بھی ذکر کیا ہے چیف جسٹس نے 7 تاریخ کو۔ آرٹیکل 190 جو کہتا ہے کہ وہ اپنی مدد کے لیے فوج کو بھی بلا سکتے ہیں۔ نہیں کہاں یہ آرٹیکل 190 کہتا ہے؟ جب چوکیدار چور بن جائے کسی بھی ادارے کو، اور رانا صاحب سچ تے بول دیں، ان کے سے ملک کو لوٹنا شروع کر دے تو پھر سپریم کورٹ کو پھر یہ پبلک امپورٹنس کا معاملہ بن جاتا ہے، اور پھر سپریم کورٹ کو یہ اختیار ہے
कि उसका वो सो मोटो नोटिस किसी भी इदारे को बुला लो, ठीक बात है। आसमान होटल मैं राना साहब ने पहला हिस्सा बड़ी अच्छी बात कर दी थी, आखिर में वही आके अपनी जो है वो इस मामले में मुलव्वस होकर अपना रोल अदा करे। अगर तो आपने मुल्क में हो रहा है, अगर आपने पार्लिमानी झगड़ा है सारा राना साहब ठीक बात है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा कि भाई FIA को कहा कि अपना रोल अदा करो, एंटी करप्शन को कहा कि अपना रोल अदा करो, इसी के ऊपर झगड़ा है इन हुक्मरानों से। ठीक बात है सर मैं फवाद चौधरी साहब का फाइनल जी। पहली बात तो ये है कि अगर मुल्क में हमने पार्लिमानी जमहूरियत चलानी है, पार्लिमानी जमहूरियत के दुनिया भर में तयशुदा असूल है, ये हम कोई अपना तो इन्वेंट नहीं कर सकते। दुनिया भर का असूल ये है कि सुप्रीमेसी लाइज विद द पीपल विद रिप्रेजेंटेटिव्स, और पार्लियामेंट के थ्रू एक्सरसाइज होती है, इसके ऊपर तो कोई दो राय ही नहीं है। अगर आप मगर चीफ जस्टिस ने कहा है कि उसको फरसूदा कहा है। देखिए चीफ जस्टिस साहब ने अपना ही को रात को इन्वेंट कर लिया हो तो मुझे नहीं पता, मैं तो दुनिया भर के असूलों की बात कर रहा हूँ ना। मौजूदा सुप्रीम कोर्ट की जो इस वक्त जो जुरिस्प्रूडेंस सुप्रीम कोर्ट डेवलप कर रही है, वो तो पूरी दुनिया के आप आर्टिकल्स देख लेना, गार्डियन उठा के देख ले, न्यूयॉर्क टाइम्स उठा के देख ले, द हिंदू उठा के देख ले, ये तमाम जो आर्टिकल्स है ना, ये तमाम सर गार्डियन देख ले, न्यूयॉर्क टाइम्स देख ले, जरा देखा करो ना, पूरी दुनिया में मजाक का उड़ा इसका। और इसकी जो हमारी जजमेंट्स हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं है पूरी दुनिया में। अगर हम इस तरह की जजमेंट्स देते रहेंगे, अपने असूल बनाते रहेंगे, और बिल्कुल सही बात है, अगर एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में एक बैलेंस होता है, हाँ। अगर आप वो बैलेंस कायम नहीं रखेंगे तो सिस्टम नहीं चलेगा। वो कहते हैं आप करप्शन ना करें, बैलेंस खुद ही हो जाएगा। पंजाब हुकूमत में नहीं हो रही, ठीक है। अच्छा इसके लिए एक अलग प्रोग्राम रखेंगे। यानी जो सबसे बड़े करप्ट लोग हैं वो सबसे बड़ी करप्शन की बात करते हैं, अजीबोगरीब बात। तो शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, सारे उनके बच्चे, सारा खानदान करप्शन में मुलव्वस है। बहुत बहुत शुक्रिया राना इफ्तिखार साहब, जस्टिस साहब, फवाद चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बात इतनी सी है कि चूंकि इर्तिकाई मराहिल में पाकिस्तान की जमहूरियत है, हमें बिल्कुल ये एक्सपीरियंस करना चाहिए, एक्सपेरिमेंट्स भी करने चाहिए कि जमहूरियत का फ़रोग हो, लेकिन खुदा न खास्ता इसी एक्सपेरिमेंट के अंदर कोई और एक्सपेरिमेंट ना हो जाए। फैसला आपका।